مسلمان ہی آنا چاہیے. کمیونسٹ ایجنٹوں کے مقابلے میں سرمایہ دار ممالک کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں انہیں ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن ہوتی ہے. کمیونسٹ تو خدا کا انکار کرتا ہے, وحی کا انکار کرتا ہے, رسالت کا انکار کرتا ہے, مذہب کا انکار کرتا ہے. اس کے خلاف پروپیگنڈا بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے. یعنی وہ مذہب کے نام سے, خدا اور رسول کے نام سے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اسے اور ہر میں استعمال کرنے پڑتے ہیں. وہ الگ چیز ہے, وہ بھی کم دشمن نہیں ہے پرانی مملکت کا, لیکن اس کا حربہ اور ہوتا ہے. یہ جو سرمایہ دار ممالک کے لوگ آتے ہیں یہاں ایجنٹ ہو کے, وہ مذہب کے نکالنے آتے ہیں. خدا کے ماننے والے, رسول کے ماننے والے, دہی کے ماننے والے, نماز پڑھنے والے, اور ہوتے ہیں پرانی مملکت یا پرانی نظام کے بھی. یہ چیز مذہب کے نکال میں یہ اس قسم کی تکنیکیں یا سازشیں کیسے کامیاب ہوتی ہیں, ایک بڑا دلچسپ اقتباس ہے. مودودی صاحب نے اپنی کتاب ہے تجدید و احیاء دین, اس میں لکھا تو ہے انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ, بلکہ اسلام کی تاریخ, وہ تو صدر اول کی تاریخ ہی اس میں دیتے ہیں, وہ تو بس نہیں کسی کو ہے. وہ اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے خلاف اسلامی مملکتوں کے اندر یہ سازش ہوئی اس دور میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسلام کا نقاب اوڑھ کے وہ ثابت ہوئی تھی, اس لیے بڑی کامیاب ہوئی. ان کے الفاظ سن, انہوں نے اپنے یہاں لکھا ہے کہ اسلام کے خلاف جاہلیت کس طرح سے آ گئی اسلام میں. آپ جاہلیت کی جگہ اگر سازش آپ کہہ دیں یا دور حاضر کے لوگوں کی سرواز رسانیاں یا جاسوسیاں کہہ دیں تو بات سمجھ میں آ جائے. وہ لکھا ہے انہوں نے کہ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جاہلیت بے نقاب ہو کر سامنے نہیں آئی تھی, خالص بے نقاب ہو کر سامنے نہیں آئی تھی, بلکہ مسلمان بن کر آئی. کھلے دہریے یا مشرکین اور کفار سامنے ہوتے تو شاید مقابلہ آسان ہوتا, مگر وہاں تو آگے آگے توحید کا اقرار, رسالت کا اقرار, قوم و صلاح پر عمل, قوم و صلاح پر عمل, قرآن اور حدیث سے اتحاد تھا, اور اس کے پیچھے پیچھے جاہلیت کام کر رہی ہے. ایک ہی وجود میں اسلام اور جاہلیت کا اجتماع ایسی سخت پیچیدگی پیدا کر دیتا ہے تو اس سے عہدہ برا ہونا جاہلیت سریحا کے مقابلے کی بنسبت ہزاروں گنا مشکل ثابت ہوا. پوریا جاہلیت سے بڑھیے تو لاکھوں مجاہدین ہر ہتھیلیوں پر لیے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور کوئی مسلمان اس کی حمایت نہیں کرے گا. مگر اس مرکب جاہلیت سے لڑنے جائیے تو منافقین ہی نہیں بہت سے اصلی مسلمان بھی اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو جائیں گے اور الٹا آپ کو مورد الزام قرار دیں گے. جاہلی عمارت کی مسند اور جاہلی سیاست کی رہنمائی پر مسلمان کا جلوہ افروز ہونا, جاہلی تعلیم کے مدرسے میں مسلمان کا معلم ہونا, جاہلیت کے سجادے پر مسلمان کا مرشد بن کر بیٹھنا, وہ زبردست دھوکہ ہے جس کے فریب میں آنے سے کم ہی لوگ بچ سکتے. یہ ہے وہ تکنیک جو مسلمانوں کے ملک کے اندر مذہب کے نصاب میں یہ لوگ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں امریکہ کے صدر کارٹر کا ایک بیان کیا ہوا. ایران میں جب یہ انقلاب آیا ہے اخبارات میں یہ ساری تفصیل آئی تو امریکہ میں وہاں کے سینٹ اور وہاں کے جو پارلیمنٹ کے ممبر اور بڑے بڑے سیاستدان تھے انہوں نے کارٹر کا گلا دبایا کہ تم تو ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں ایران کے اندر مذہبی جماعتیں ہمارا بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کا بڑا کنٹرول ہے, تو یہ کیا ہوا کہ وہاں سے بجائے دینی دو گوشت وہاں سے نکلنا پڑا تم لوگوں کو. ہماری سیاست بالکل ناکام رہی ہے.
آپ کو معلوم ہے اس کے جواب میں کیا ہے؟ 21-22 جنوری کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی، اور ہمارے یہاں تو باکس کے اندر یہ خبر شائع ہوئی کہ میری نگاہ میں خبر یہ تھی کہ امریکہ کے صدر جمی کارٹر کے سب سے بڑے سیکیورٹی ایڈوائزر مسٹر برازنسکی نے امریکہ کے صدر کے سب سے بڑے سیکورٹی آفیسر نے احکام جاری کیے ہیں کہ دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کے اثرات کا جائزہ لیا جائے۔ اس مطالعہ اور جائزے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو مسلمانوں کی مذہبی تحریکوں کے اثرات کے متعلق اس سے بہتر معلومات بہم پہنچائی جائیں جس قدر اسے ایران کے معاملے میں حاصل ہوئی۔ آپ سوچیے تو صحیح کہ اہل امریکہ اور کارٹر کو مسلمانوں کے ممالک میں مسلمانوں کی مذہبی تاریخ کے ساتھ کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جو اس کے لیے خصوصی مطالعہ جائزہ لے رہے ہیں ساتھ، اور سیکیورٹی ایڈوائزر احکام جاری کر رہا ہے۔ اتنی بڑی سجیسٹو ہے یہ چیز کہ یہ حکومتیں مسلمان ممالک کے اندر کرتی کیا ہے۔ تشکیل پاکستان کے بعد پہلا حربہ یہ تھا جو استعمال کیا، 9 زائیدہ مسلمان مملکت جو ابھی گھٹنوں میں چلنا نہیں سکتی، جس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے پاس 4 پیسے بھی نہیں تھے، سامان جنگ بھی نہیں تھا، نظم و نسق بھی ابھی کام نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں قائد اعظم نے مارچ 48 میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ان سے پہلے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو بیرونی قوتوں سے مالی امداد حاصل کر کے پاکستان کے در پہ تقریب، میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے ہوشیار رہیں اور ان کے دل تک نعروں اور جاذب توجہ گازوں سے فریب میں نہ آئیں۔ یہ مارچ 1948 کی بات ہے۔ اسی تاریخ کو اس زمانے کے وزیر خزانہ ملک غلام محمد مرحوم نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملازمین کا طبقہ دل کا کھڑا ہے، لیکن ان پر ایک ایسا طبقہ اثر انداز ہو رہا ہے جو ہماری معاشرتی زندگی کا دشمن اور بیرون پاکستان قوتوں کا اعلیٰ کار ہے۔ حکومت کو بعض ایسی جماعتوں کی سرگرمیوں کا علم ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کو حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے اٹھائیں۔ ان میں سے بعض ہمارے معاشرتی نظام کے دشمن اور تشدد انگیز انقلاب کے حامی ہیں۔ ان میں سے بعض کے متعلق ہمیں حتمی طور پر معلوم ہے کہ وہ باہر سے ہدایات حاصل کرتے ہیں۔ کوئی حکومت بھی ایسے عناصر کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے ملازمین حکومت کو محتاط رہنا چاہیے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کے دانے فریب کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ ابتدا کی ذکر مارچ 48 میں یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی ان کا معاملہ، اور اس میں اتنے ذمہ دار ہمارے ہاں کے جو لیڈر یا ارباب حکومت اور اقتدار تھے وہ پبلک میں اعلان کرتے تھے ان چیزوں۔ وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان مرحوم، انہوں نے اپریل 1948 میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ بعض سازشی گروہ 5th کالم ملازمین حکومت کی مشکلات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے مقاصد براری میں استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے مشرومہ عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ ملازمین کے دل میں کھوٹ نہیں